کے ذریعے سے ہم ان فضائل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دینی بھائیو اور دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ اگر نیت خالص ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا، اگر خالص نہیں ہے تو رائے گا اور بیکار چلی جاتی ہے۔ چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھنا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ لہذا ہمارا روزہ جو ہونا چاہیے دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ جب ہمارا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ آئیے ہم دیکھیں روزہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک روزہ ہوتا ہے فرض اور دوسرا ہوتا ہے نفلی۔ دونوں روزوں کی نیت میں فرق کیا ہے؟ پہلی بات آپ یہ جان لیں، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا۔ جو نیت آج کل کی جاتی ہے بصوم غد نویت وغیرہ وغیرہ، یاد رکھیے گا کتاب و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، لہذا ہم دل سے نیت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض روزے کی نیت کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ فرض روزے کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ فرض روزہ ہے، لیکن اگر آپ نفلی روزہ رکھ رہے ہیں جیسے جمعرات کا روزہ، سوموار کا روزہ، تو اس کے لیے زوال سے پہلے اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو زوال سے پہلے کبھی بھی نیت کر لیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح سے کبھی بھی اس کو توڑ بھی سکتے ہیں، اس کا کفارہ نہیں ہے یا اس کا دم نہیں ہے۔ اسی طرح سے نفلی روزے کی نیت میں اور فرض روزے کی نیت میں یہی فرق ہوا کہ فرض روزے کی نیت ہم طلوع فجر سے پہلے کریں گے، لیکن نفلی روزے کی نیت چاہے ہم پہلے کر لیں یا بعد میں کریں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جب ہم رات میں روزے کی نیت کرتے ہیں یعنی سحری کے لیے، تو سحری کی نیت کرنا آپ کی روزے کی نیت ہو گئی۔ اب اگر آپ سو گئے، سحری کی نیت کی لیکن سو گئے، طلوع فجر ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، تو آپ یہ نہ پریشان ہو جائیں کہ میں نے سحری تو کھائی نہیں۔ آپ نے سحری کھانے کی جو نیت کی تھی کس لیے؟ روزہ رکھنے کے لیے، لہذا وہ روزہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ آ جائیے سحری کو دیکھتے ہیں۔ سحری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور ایک دوسری روایت جو احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری پوری کی پوری برکت ہے، اس لیے سحری کو مت چھوڑا کرو، خوب زیادہ کھایا کرو، آرام سے کھایا کرو، یعنی سحری میں برکت ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے سحری نہیں کھائی ہے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے سحری نہیں کھائی تب بھی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتلایا کہ سحری اگر آپ نے نہیں کھائی ہے لیکن آپ پہلے سے نیت کر چکے ہیں تو آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کے وقت اگر آپ اٹھتے ہیں اور غسل آپ کے اوپر واجب ہے، سحری کھائیں گے یا غسل کریں گے؟ آپ کے اوپر ایسی صورت میں ہے پہلے سحری کھائیں اس کے بعد غسل کریں، اگرچہ اذان ہو جائے آپ کے روزے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم یہ کیا کریں۔ اسی طرح سے اس میں تیسری چیز افطاری کی افطاری میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا، یہ چیز انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من اخلاق النبوہ، تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں۔ ایک چیز افطاری میں جلدی کرنا، دوسری چیز سحری میں تاخیر کرنا، اور تیسری بات نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھنا۔ یہ تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں، لہذا افطاری میں جلدی کرنا بھی چاہیے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ،
جب تک لوگ جلدی افطاری کرتے رہیں گے وہ خیر کے ساتھ رہیں گے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کچھ لوگ افطاری کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ چلو 1 منٹ ہم انتظار کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے امام مؤذن صاحب جلدی کر گئے ہوں. بالکل سنت کے خلاف, بالکل سنت. جبکہ سحری کے لیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاخیر سے کھاؤ, سحری اتنے جلدی کھا لیتے ہیں 2 بجے تک گپ شپ کریں گے, کھائے اور سو گئے 8 بجے تک. سحری میں تاخیر کرنا ہے, افطاری میں جلدی کرنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. افطاری کرنا تازہ کھجور کے ساتھ, جس کو ہم رطب کہتے ہیں, یا نارمل کھجور کے ساتھ, یا پانی کے ساتھ, کسی کے ساتھ آپ سے افطاری کر سکتے ہیں. اسی طرح سے افطاری کی دعا بہت سارے لوگ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطر تو یہ دعا پڑھتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا سحری کی اصل جو دعا ہے بسم اللہ, افطاری کی بسم اللہ کر کے آپ افطاری شروع کریں اور پڑھیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی. یہ دعا ہے افطاری کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے. اسی طرح سے افطاری کے بارے میں یہ بھی یاد رہے کہ افطاری سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ افطاری سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا کرنا بہت ہی زیادہ مسنون ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی, انہی میں سے ایک وہ دعا ہے جو افطاری سے پہلے کی جاتی ہے. اس میں خواتین خاص طور سے غلطیاں کرتی ہیں کہ وہ ایسے وقت میں کچن میں مصروف ہو جاتی ہیں, کچن میں لگی رہتی ہیں, یہ بنانا ہے اور وہ بنانا ہے, یہاں تک کہ اذان ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ چاہیے کہ کم سے کم 10 منٹ پہلے ساری چیزیں کچن سے سمیٹ کر کے دسترخوان پر بیٹھ جائیں, خود بیٹھیں, اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں, گھر والوں کو بٹھائیں اور اس طرح سے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی جب دیکھتا ہے کہ میرے بندے بھوکے پیاسے ہیں, ٹھنڈا گرم ساری چیزیں سامنے حاضر ہیں, لیکن میرا بندہ میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ افطاری سے پہلے دعا کو نہ بھولیں. کم کھانا ہو وہاں پر کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ہم پہلے افطاری کر لیں, مغرب کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ کھانے کے لیے بیٹھیں, چونکہ وہ وقت بہت ہی اہم ہوتا ہے.